السلام علیکم۔ دیکھیں کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اسم معرفہ کی قسمیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم معرفہ کے بعد آتا ہے اسم عام یا نکرہ۔ اسم نکرہ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی عام چیز کے لیے بولا جائے، عام جگہ کے لیے بولا جائے یا عام شخص کے نام کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہماری اسم نکرہ ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اسم عام یا اسم نکرہ کی قسمیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم نکرہ کی قسمیں ہوتی ہیں ہماری 5۔ اسم نکرہ کی ہماری 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم مکبر، نمبر 2 اسم مصغر، نمبر 3 اسم اعلیٰ، نمبر 4 اسم صور اور نمبر 5 اسم ظرف، ٹھیک ہے؟ اسم مکبر پہلی ہیڈنگ ہے ہماری اسم مکبر، ٹھیک ہے؟ اسم مکبر کیا ہوتی ہے کہ وہ اسم ہوتی ہے جو کسی چیز کا نام ایسا دکھائے جس سے وہ بہت بھاری بھرکم سی محسوس ہو، تو ایسی چیز وہ جو اسم ہوتی ہے وہ ہمارے اسم مکبر ہوتی ہے۔ جیسے ہم بات کریں اس کی ڈیفینیشن کی، وہ اسم جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے تو ہماری اسم مکبر کہلاتی ہے۔ جیسے پگڑی سے کہتے ہیں ہم پگڑ، گٹھری سے گٹھڑ اور گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ تو یہ ہماری چیز جو گٹھری ہے وہ ہمیں ایسا لگتی گٹھری ہے تو ہلکی ہوگی، لیکن اگر ہم کہیں گٹھڑ تو وہ ہمیں بہت بھاری بھرکم دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایسے اسم کو جو بھاری بھرکم کر کے کسی چیز کو ظاہر کرے کہتے ہیں اسم مکبر۔ اس کے بعد آتی ہے نمبر 2 پر اسم مصغر، ٹھیک ہے؟ اسم مصغر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم جو کسی چیز کو، یعنی یہ اسم مکبر کا الٹا ہے، اپوزٹ، تو یعنی وہ بھاری بھرکم کر کے ظاہر کر رہا تھا، یہاں جو ہے یہ ہلکا کر کے ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ اسم جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے۔ جیسے صندوق سے صندوقچی، صندوق بڑا ہوتا ہے لیکن صندوقچی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باغ سے باغیچہ، باغ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو اسم ہماری ہے وہ اسم مصغر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتی ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہتھیار، اوزار اور آلہ جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے لیے ان کا نام ظاہر کرے، ان کے لیے بولا جائے تو یہ ہمارا اسم اعلیٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اسم اعلیٰ وہ اسم جو ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے، جیسے چاقو ہے، قلم ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ اسم اعلیٰ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں اسم صوت، نیکسٹ نمبر آتا ہے نمبر 4 پہ اسم صوت کا۔ یعنی اسم صوت کیا ہوتی ہے؟ ایسی اسم ہوتی ہے کہ جو کوئی جاندار چیز یا کوئی بے جان چیز، تو ان کا جو الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرے۔ جیسے وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان کی آوازوں کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتی ہے۔ جیسے بلی کی آواز ہوتی ہے میاؤں میاؤں، اور گھنٹے کی آواز ہوتی ہے ٹن ٹن، اور مینڈک کی آواز ہوتی ہے ٹر ٹر، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ جو ہوتی ہے ہماری اس میں صوت کہلاتی ہے۔ اور نیکسٹ نمبر پہ آتی ہے نمبر 5 پہ اسم ظرف، ٹھیک ہے؟ اسم ظرف کیا ہوتا ہے کہ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، یعنی وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے اسم ظرف کہلاتی ہے۔ جیسے جگہ ہوتی ہے، گھر ہے ہمارا ایک جگہ ہے، اسکول ہمارا وہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن صبح اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک وقت ہے اور شام اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک وقت ہے۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ہمارے اسم ظرف کہلاتی ہے۔ اسم ظرف کی 2 قسم ہوتی ہیں، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان، ٹھیک ہے؟ اسم ظرف مکان اور اسم
ठीक है। तो ये हमारे दो तरह की इसम होती है। इसम ज़र्फ हमारी दो तरह की होती है, इसम ज़र्फ मकान और इसम ज़र्फ ज़मान। तो इसमें ज़र्फ मकान जो होती है हमारी, वो इसम है जो किसी जगह को जाहिर करे, किसी जगह के नाम को जाहिर करे। जैसे स्कूल, घर वगैरह कुछ भी इसमें हम ले सकते हैं। किताब, कुतुब खाना, लाइब्रेरी जो होती है हमारी, तो वो भी इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 2 पर होती है हमारी इसमें ज़र्फ ज़मान। इसमें ज़र्फ ज़मान वो इसमें है जो हमारे किसी वक्त को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, ये जो होते हैं हमारे इसमें ज़र्फ ज़मान में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम आपको बताएंगे इसके बाद में ज़मीर, इसम के बाद आता है ज़मीर। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह।